رمضان کے مہینے میں اس حالت میں داخل ہو کہ اس نے خالص اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی ہو، توبۃ نصوح کر لیا ہو، خالص توبہ اللہ تعالیٰ سے کر لی ہو، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی ہو۔ شیطان اس کو اس وسوسے میں لے کے آئے گا کہ بھائی تم تو بڑے گناہ گار شخص تھے، تم نے فلاں گناہ بھی کیا، فلاں گناہ بھی کیا، تمہیں اللہ تعالیٰ کیسے معاف فرمائے گا؟ کوئی توبہ کرنے کا فائدہ نہیں ہے، تم گناہ کرتے رہو۔ انسان کے دل میں یہ وسوسات شیطان ڈالتا ہے، لیکن انسان کبھی اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان جو ملک الملوک ہے، جو رحمان اور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہ بھولے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کافر ہی ہوتا ہے۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس صرف کافر ہوتا ہے۔ تو مومن مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وبعد۔ اللہم بلغنا رمضان ونحن بصحت وعافیہ۔ اے اللہ ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ رمضان میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہم اس ماہ کریم کی اس کا استقبال کیسے کریں، اس کے بارے میں آج گفتگو کریں گے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا دخل رمضان فتحت ابواب الرحمہ، جب رمضان کا مہینہ داخل ہو جاتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور جب انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اس رحمت میں ڈھانپنے کی کوشش کرے کہ کیسے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کر سکتا ہے۔ سب سے پہلی چیز رمضان کے استقبال میں وہ یہ ہے کہ انسان رمضان کے مہینے میں اس حالت میں داخل ہو کہ اس نے خالص اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی ہو، توبۃ نصوح کر لیا ہو، خالص توبہ اللہ تعالیٰ سے کر لی ہو، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی ہو۔ شیطان اس کو اس وسوسے میں لے کے آئے گا کہ بھائی تم تو بڑے گناہ گار شخص تھے، تم نے فلاں گناہ بھی کیا، فلاں گناہ بھی کیا، تمہیں اللہ تعالیٰ کیسے معاف فرمائے گا؟ کوئی توبہ کرنے کا فائدہ نہیں ہے، تم گناہ کرتے رہو۔ انسان کے دل میں یہ وسوسات شیطان ڈالتا ہے، لیکن انسان کبھی اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان جو ملک الملوک ہے، جو رحمان اور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہ بھولے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کافر ہی ہوتا ہے۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس صرف کافر ہوتا ہے۔ تو مومن مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، وہ اس حالت میں داخل ہو رمضان میں کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے خالص توبہ کر لی ہو اور اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھتا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، انا عند حسن ظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندے کے گمان پہ اترتا ہوں۔ جیسا بندہ میرے اوپر گمان رکھتا ہے، میرے ساتھ گمان رکھتا ہے، ایسے ہی میں اس کے ساتھ اترتا ہوں۔ جب انسان مومن اور مسلمان اللہ تعالیٰ سے یہ گمان رکھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے گا، اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لے گا، اللہ تعالیٰ مجھے جنت عطا فرمائے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے یہ گمان رکھے کہ رمضان کے بعد وہ اس حالت میں رمضان سے باہر نکلے گا، یا رمضان کے بعد اس حالت میں ہو گیا جیسے اس کو ماں نے جنا ہو، یعنی گناہوں سے بالکل صاف ستھرا ہو جائے۔ تو یہ گمان اللہ تعالیٰ سے رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی ہی وسیع ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے عذاب پر حاوی ہے۔ تو یہ دو چیزیں، ایک تو یہ سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ سے خالص توبہ کر لے
اور دوسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ پہ حسن ظن رکھے، اور اسی طرح تیسری چیز کہ وہ حقوق العباد اپنے معاف کروا بیٹھا ہو، یہ نہ ہو کہ وہ رمضان میں داخل ہو اور اس کے سر پہ، اس کے کندھے پہ، اس کی کمر پہ لوگوں کے گناہوں کا بوجھ ہو، لوگوں کے حقوق العباد کا بوجھ ہو، فلاں پہ اس نے ظلم فرمایا، فلاں کو اس نے گالی دی، فلاں سے اس نے لڑا۔ تو حقوق العباد یہ ایسی چیز ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کے درمیان رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے درمیان اور اس کی مغفرت کے درمیان یہ رکاوٹ ہے۔ کیا چیز؟ حقوق العباد۔ یہاں تک کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ حقیقی مفلس وہ ہے جو کل قیامت کے دن آئے گا اور اس کی کمر پہ فلاں کا بوجھ ہوگا، فلاں پہ اس نے ظلم کیا ہوگا، لوگوں کو اپنی حسنات، اپنی نیکیاں وہ بانٹتا پھرے گا، لوگ اس کی نیکیاں لیتے رہیں گے یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور پھر بھی اس کے حقوق لوگوں پر ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کی گناہ اس کی کمر پہ ڈال کے اس کو جہنم میں داخل کر دے گا۔ تو یہ حقیقی مفلس ہے۔ تو آپ رمضان میں اس طرح داخل ہوں، اس حالت میں داخل ہوں کہ آپ لوگ حقوق العباد سے، لوگوں کے جن کے آپ نے حقوق مارے ہیں ان سے معافی مانگ لیجئے۔ معافی مانگنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، انسان کو وہ متواضع بناتی ہے، انسان کا نیچے نہیں کرنے دیتی، بلکہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلند فرماتا ہے۔ جس کے آپ نے حقوق مارے ہوں، جس کا مال مارا ہو، جس کو مارا ہو، جس کو ڈانٹا ہو، اس سے جا کے وہ معافی مانگ لیجئے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ اس کے پاس جائیں اور اس کو کہیں کہ اے میرے بھائی مجھے معاف فرما دے، میرے سے غلطی ہو گئی تھی، ورنہ حقیقی مفلس بن کے آپ کل قیامت کے دن کھڑے ہوں گے۔ تو جس شخص پہ آپ نے ظلم کیا ہے، جس شخص کا آپ نے مال مارا ہے، اس پہ کسی طرح کا بھی ظلم کیا ہے، اس سے معافی مانگ لیجئے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنی آخری عمر میں، اپنے آخری ٹائم میں منبر پہ کھڑے ہو کے صحابہ اکرام سے کہتے ہیں کہ میں نے اگر کسی پر ظلم کیا ہے تو آج وہ اپنا حق میرے سے لے لے۔ یہاں تک کہ ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، غالباً وہ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ نے مجھے مارا تھا، جب ایک غزوے کے دوران میں صف سے آگے نکل گیا تھا تو آپ نے میرے پیٹ پہ چھری ماری تھی، تو آج میں اپنا حق لینا چاہتا ہوں۔ صحابہ کی نگاہیں اس شخص کو دیکھنے لگی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کپکپانے لگی کہ اس شخص کی گردن میں اڑا دوں جو شخص اللہ کے نبی سے اپنا حق لینا چاہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منبر سے اتر کے اپنے کپڑے کے اوپر کیا اور کہا مجھے بھی تم چھری مار لو، اور اپنی چھڑی اس کو دی کہ جیسے میں نے تم نے چھڑی ماری تھی تم بھی مجھے مار لو۔ تو وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر اپنے چہرے کو رکھ لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ اس لیے کیا تھا تاکہ میں اپنا چہرہ آپ کے جسم اطہر پر رکھ لوں اور کل قیامت کے دن جہنم کی آگ اس چہرے پہ حرام ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی جیسی شخصیت جب لوگوں سے معافی مانگ رہے ہیں، حقوق العباد بڑی ہی خطرناک چیز ہے میرے بھائیوں۔ حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک انسان اس سے معافی نہ مانگ لے جس پر اس نے ظلم کیا ہو۔ تو ایک یہ چیز کہ جب آپ رمضان کا استقبال کریں تو اللہ کی رحمت کے درمیان حقوق العباد رکاوٹ نہ بنے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر سموار اور ہر جمعرات کو دو انسانوں کے علاوہ سب لوگوں کو معاف فرما دیتا ہے، ایک مشاحن اور ایک مشرک۔ مشاحن اسے کہتے ہیں جو دو بھائی آپس میں ناراض ہوتے ہیں کسی وجہ سے بھی، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں فرماتا۔ تو جس شخص پہ آپ نے ظلم کیا ہو، جس بھائی پہ آپ نے ظلم کیا ہو، اس سے معافی مانگ لیں۔ اور آخری چیز کہ جب آپ رمضان میں روزہ رکھیں، تراویح پڑھیں، قیام کریں، جو بھی عبادت کرتے ہیں وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت پر ہو۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت پر آپ کی عبادت ہوئی تو وہ قبول ہوگی، ورنہ آپ کی جتنی بھی عبادت ہوئی وہ قبول نہ ہوگی۔ عبادت کی دو شرطیں ہیں، ایک تو یہ اخلاص ہو کہ کسی کا ریا نہ ہو۔ اکثر بھائی جو ہیں رمضان میں ٹوپی پہن کے آ جاتے ہیں، مسواک انہوں نے اوپر جیب میں رکھی ہوتی ہے، تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے، تو یہ سب ریاکاری ہے۔
یہ سب ریاکاری ہے۔ جیسے آپ پہلے تھے اپنے اندر کو صاف کیجئے، اصل چیز اندر کی ہے۔ آپ کا باطن جب ٹھیک ہوا تو آپ کی عبادت قبول ہوگی۔ ظاہری چیز بدلنے سے کبھی انسان کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ ہاں اگر وہ باطنی طور پہ بھی صحیح ہو جائے اور ظاہری طور پہ بھی ٹھیک ہو تو اس کی عبادت قبول ہوگی، ورنہ تسبیح ہاتھ میں لے لینا، مسواک جو ہے جیب میں رکھ لینا، ٹوپی پہن لینا، یہ سب چیزیں غلط ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل ہو، دو چیزیں ہیں، ایک تو اخلاص، آپ جو بھی عبادت کریں، اکثر بھائی صدقہ کرتے ہیں، راشن تقسیم کرتے ہیں، اپنے گھر کے باہر ایک رش کھڑا کر دیتے ہیں کہ پتہ چلے حاجی صاحب آج راشن تقسیم کر رہے ہیں، پتہ چلے کہ آج جو ہے حاجی صاحب لوگوں کو افطاری کروا رہے ہیں، تو میرے بھائیو یہ مال کے ضیاع کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، اس کا آپ کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ کل قیامت کے دن یہ لوگ آئیں گے، پہاڑ جتنے ان کے اعمال ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ہوا کی طرح اس کو پھیلا دے گا اور اس کو کوئی اجر عطا نہیں فرمائے گا۔ تو ایک تو یہ چیز کہ اپنی عبادت میں اپنا اخلاص لائیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلص ہو جائیے۔ اور دوسری چیز متابعہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت پر عمل ہو، بدعت نہ ہو، بدعت کوئی عمل، بدعت قابل قبول نہیں ہے بلکہ وہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ تو دو چیزیں اپنی عبادت میں دیکھیے جی، کہ ایک تو اخلاص ہو آپ کی عبادت میں، اور دوسری چیز اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت پر عمل ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان میں خیر اور صحیح صحت کے ساتھ شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان میں ہماری کی ہوئی عبادت کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔